ایک بزرگ سے جا کر کسی نے پوچھا تھا کہ شیطان تو ہمیں گناہ کراتا ہے تو شیطان کہاں جائے گا؟ انہوں نے کہا جہنم. تو کہا شیطان کو جہنم میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہمیں ہوگی. تو اس نے کہا اللہ شیطان کو جہنم ڈالے گا؟ اس نے کہا تکلیف پھر بھی نہیں ہونی. کہا کیوں؟ کہا شیطان تو آگ کا بنا ہوا ہے، آگ میں جائے گا. یہ تو ایسے ہے جیسے روتے بچے کو ماں کی گود میں دے دو. تو شیطان کو آگ میں جانے سے کیا نقصان ہوگا؟ وہ بنا ہوا آگ کا ہے. انہوں نے اسے طریقہ سمجھایا، وہ نہیں سمجھا. تو ایک مٹی کا ڈھیلا پڑا ہوا تھا، اٹھا کر اس بزرگ نے اس کے کندھے میں دے مارا. انہوں نے کہا بھائی کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے تکلیف ہوئی ہے. کہا تو مٹی کا بنا ہوا ہے، تجھے مٹی سے تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ تو شیطان کو آگ میں ڈالنے کی کوئی ترتیب ہے نا، کیسے ڈالنا ہے کیسے نہیں ڈالنا. تو کیسے سوال کر رہے ہیں، کس طرح جواب دینا ہے، اس کے لیے دین کے درد کے ساتھ دین کا علم بھی چاہیے. قرآن کریم، حدیث نبویہ، آثار صحابہ سے بات ثابت ہے کہ جو زمین کا درمیانی حصہ ہے نا وہ کعبۃ اللہ ہے. یہاں پانی کی 2 لہریں ٹکرائی تھی، تھوڑی سی زمین خشک ہوئی تھی، خشکی پھیلتی گئی تو زمین بنتی گئی. اصل جگہ یہی ہے، سینٹرل ارتھ یہ ہے زمین کا درمیانی حصہ. لیکن کسی غیر مسلم کو کیسے سمجھائیں، وہ تو قرآن حدیث مانتا نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کافر نے کہا تھا کہ آپ زمین کا درمیانی حصہ متعین کر سکتے ہیں، کون سا؟ تو امام صاحب نے کہا جی وہ ابھی کر سکتا ہوں. اس نے کہا بتائیں. تو اس نے سمجھا یہ کہے گا کعبۃ اللہ ہے. تو امام صاحب کہنے لگے جہاں تو ٹھہرا ہے اور جہاں میں ٹھہرا ہوں، ہمارے درمیانی جو پاؤں کی جگہ ہے نا یہ زمین کا درمیان ہے. اس نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا جا پوری زمین کی پیمائش کر، اگر یہ نہ نکلا مجھ سے جرمانہ لے لینا. اوندا پیو کرے سی وانتے کچھے سی زمین کو کہاں سے لائے گا؟ اس کو کیسے سمجھانا ہے نا، اس کے لیے اللہ دین کا علم بعض بندوں کو عطا فرماتے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.